الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. محترم حاضرین جمع، دینی و ملی بھائیوں، نوجوانوں، خواتین اسلام، پیاری مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو کائنات کا چلانے والا ہے، جو موجودات میں سے ہر چیز کا خالق ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہم پر بے شمار احسانات ہیں کہ اس نے ہمیں سیدھے راستے پر لایا۔ دنیا میں بہت سے لوگ، اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ گمراہ ہیں، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ انہیں ہدایت نہیں ملی اور ان کو ہدایت نہیں ملی ان کے اعمال کی بنا پر۔ اللہ رب العالمین نے ہم پر احسان کیا کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہم آج امت محمدیہ میں سے ہیں اور بہترین مسلک اہل حدیث میں سے ہیں، جو کہ خالص کتاب و سنت کی طرف بلاتے ہیں
کتاب و سنت کی بات ہے تو مانیں گے اور نہیں ہے تو نہیں مانیں گے، چاہے کسی کا بھی قول ہو۔ کتاب و سنت کے موافق ہے تو ہمارے یہاں مانا جائے گا، اگر موافق نہیں ہے تو نہیں مانا جائے گا۔ بعد ابو درود السلام ہو اللہ کے بھیجے گئے انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ توحید کی اہمیت اور توحید میں ہی نجات ہے۔ یہ موضوع عموماً جب لوگ سنتے ہیں تو کوئی خاص توجہ نہیں دیتے، جبکہ جتنے بھی موضوعات ہیں، جتنے بھی ٹاپکس ہیں، جتنے بھی بیانات ہیں، سب سے اہم اور سب سے زیادہ اہمیت کا حق کسی کو حاصل ہے تو توحید کو ہے۔ سب سے زیادہ اہم کوئی موضوع ہے تو توحید کا موضوع ہے۔ کیوں ہے ہم آگے جانتے ہیں۔ اللہ تعالی جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، اللہ تعالی نے جتنی کتابیں نازل کی، صرف اس لیے کہ وہ لوگوں کو توحید کی دعوت دے، لوگوں کو ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلائے۔ آج ہم توحید توحید کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کیا توحید 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 میں کیا رکھا ہوا ہے؟ ارے اگر معلوم ہو تو جان لو کہ ساری چیزیں توحید میں رکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ جب تک توحید صحیح نہیں ہوگی کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اگر مین چیز درست نہ ہو تو اس کے جو برانچز ہیں، فروعات ہیں، وہ صحیح نہیں ہو سکتے۔ اگر آدمی کے اندر روح نہیں ہے، روح نہیں ہے تو اس کے جسم کے اعضاء کام نہیں کر سکتے، کوئی کام تو بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آدمی کے اندر توحید نہیں، اخلاص نہیں، للہیت نہیں تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ تمام تر اعمال بیکار ہیں، رائگاں ہیں، ضائع ہیں، قبول نہیں کیے جا سکتے، اس لیے کہ سب سے بڑا ظلم کرتا ہے شرک کرنے والا۔ جو توحید کے منافی، توحید کے مخالف کام کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ رب العالمین کے حق میں ظلم ہے۔ رب العالمین کے حق کو چھین کر کسی اور کو دے رہے ہو، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب رب العالمین پیدا کرنے والا ہے، رب العالمین روزی دینے والا ہے، زندہ کرنے والا ہے، مارنے والا ہے، کائنات کی ہر چیز کرنے والا، تمام افعال میں وہ یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، تو پھر عبادت کسی اور کی کیسے ہو؟ عبادت میں کسی اور کو شریک کیسے کیا جائے؟ جب یہ مانتے ہو کہ کائنات کو چلانے والا صرف رب العالمین ہے تو عبادت میں کسی اور کو شریک کیسے کرتے ہو؟ جو لوگ یہ نہیں سمجھ پائے، جن لوگوں کی عقل ماری ہوئی ہے، وہی لوگ آج توحید سے بھٹکے ہوئے ہیں، وہی لوگ آج شرک میں، بت پرستی میں مبتلا ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادتوں میں مبتلا ہیں، اور یہی چیز انہیں جہنم میں لے جائے گی۔ یہ چیز انہیں جہنم میں جانے سے کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی، صرف توحید ہی جہنم سے بچا سکتی ہے۔ یہاں تک کہ آدمی اگر توحید پرست ہے، توحید کا ماننے والا ہے، عبادت صرف ایک اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے اور وہ بہت زیادہ گناہ کرتا ہے، وہ زمین بھر گناہ کرتا ہے، تو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ توحید کی وجہ سے، توحید کی بنا پر وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اگر بفرض محال اگر کسی کو جہنم میں ڈال بھی دیا جائے، اس کے گناہوں کے سبب سے اس کو جتنی سزا ملنی چاہیے وہ مل چکی ہوگی، اور رب العالمین اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے
کرے گا صرف توحید کی بنا پر. توحید کی بنا پر اگر آدمی کے پاس توحید نہیں ہے، شرک ہے، شرک کی حالت میں مرا ہے، وہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا تھا، تو جہنم سے کوئی بھی چیز اس کو نہیں نکال سکتی، کیونکہ اس نے سب سے بڑا ظلم کیا ہے، رب العالمین کے ساتھ ظلم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا سب کو صرف توحید کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 36 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو. اللہ کے علاوہ دوسرے معبودان باطلہ کی بندگی سے بچو، ان کی عبادت نہ کرو. عبادت صرف رب العالمین کی ہونی چاہیے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے آپ سے پہلے سب کی طرف یہی وحی کیا کہ تم صرف میری عبادت کرو، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. جس نے بھی کلمہ توحید کو صحیح طریقے سے سمجھا، اس نے کلمہ توحید کے تقاضے کو پورا کیا. کلمہ توحید ہم سے کیا چاہتا ہے وہ وہی جان سکتا ہے جو کلمہ توحید کو سمجھتا ہے. جو کلمہ توحید کو نہیں سمجھ پا رہا ہے، نہیں سمجھ سکتا ہے، وہ شرک سے نہیں بچ سکتا. جو توحید کو نہیں سمجھ سکتا وہ شرک سے نہیں بچ سکتا. کسی بھی چیز سے بچنے کے لیے اس کی مخالف چیز کو، اپوزٹ چیز کو جاننا ضروری ہے. اگر آدمی سنت نہیں جانتا تو بدعت سے نہیں بچ سکتا. ٹھیک اسی طرح آدمی اگر توحید نہیں جان سکتا ہے تو شرک سے نہیں بچ سکتا. توحید کے اپوزٹ شرک ہے. جس طرح نور کے اپوزٹ روشنی اور روشنی کے اپوزٹ اندھیری ہے، تاریکی ہے. جس طرح رات کے اپوزٹ دن ہے، اسی طرح توحید کا اپوزٹ شرک ہے. اگر آدمی توحید نہیں سمجھ پا رہا ہے جبکہ یہ سب سے اہم موضوع ہے تو شرک سے نہیں بچ سکتا ہے. علماء کرام نے آج اس دور میں اللہ ہے کہ کچھ بہت زیادہ توحید کی طرف توجہ دینے والے علماء وہی زیادہ تر توحید کی باتیں کرتے ہیں. ورنہ اگر آپ معاشرے میں، آپ سوسائٹی میں نظر ڈالیں، آج ڈھائی سارے جتنے بھی دعوت کے کام کیے جاتے ہیں، جتنے بھی دعوت کے کام کیے جاتے ہیں، اگر آپ پرسنٹیج نکالیں گے تو آپ کو بہت کم ملیں گے کہ وہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں. توحید جبکہ اصل ہے. اگر آدمی کی توحید صحیح نہیں ہے تو کوئی عمل ہی صحیح نہیں ہوگا، پھر وہ اس کو شک کیوں کرے گا. اگر کہہ دیا جائے کہ کسی بھی پڑھائی کرنے کے لیے ہائی اسکول کی مارک شیٹ ضروری ہے، اگر ہائی اسکول کی مارک شیٹ نہیں ہے تو کسی بھی پڑھائی میں آپ ایڈمیشن نہیں لے سکتے. تو آدمی ہائی اسکول کے لیے ہر ممکن بات کرے گا، ہر ممکن کوشش کرے گا، کسی بھی حد تک وہ کام کرے گا. لیکن جب بندے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ توحید کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں تو پھر وہ اس کے لیے کیوں کوشش نہیں کرتا ہے. یہاں شیطان نے اب ان کے اعمال کو، لوگوں کے اعمال کو مزین کر کے رکھ دیا ہے. وہ جان ہی نہیں پا رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ وہ شرک کر رہے ہیں کہ نہیں، وہ توحید کے مخالف کام کر رہے ہیں یا نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی کو بھیجا سب نے اپنے اپنے قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم کے لوگوں، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود برحق نہیں، کوئی حقیقی معبود نہیں. اگر آدمی کے پاس توحید نہیں ہے وہ دنیا میں بھی مصیبتوں سے نہیں بچ سکتا اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اگر آدمی دنیا میں توحید کا سہارا لے کر دعائیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا فوراً قبول کر دیتا ہے. آئیے ہم
علیہ السلام نے اس دعا کے ذریعے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لیا۔ کیوں؟ اس میں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں توحید ہے، اس دعا میں توحید ہے، لا الہ الا انت۔ جس دعا میں بھی توحید ہے، اگر آپ اس دعا کے بارے میں جائزہ لیں تو اس دعا کی اتنی ہی فضیلت ہے۔ جتنی بھی دعائیں ہیں، جس میں بھی لا الہ الا ہو، لا الہ الا انت، لا الہ الا اللہ، اس طرح کی کلمات جتنی بھی دعاؤں میں ہیں، آپ اگر جائزہ لیں تو ان دعاؤں کی اہمیت اور فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ توحید ہے، کیونکہ اس دعا میں توحید ہے۔ اور رب العالمین کو اپنے بندوں سے توحید ہی چاہیے۔ جب تک قوموں میں برائی توحید شرک کی برائی نہیں آئی، تب تک اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نہیں بھیجا۔ برائیاں اور بھی تھی، لیکن دیکھیے آپ نوح علیہ السلام کے زمانے میں برائیاں اور بھی تھی، لیکن جب وہ شرک کرنے لگے، وقت صبح یا غروب یا نسل کی عبادت کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا۔ آپ مشرقین مکہ کو دیکھیے، ان کے اندر برائیاں بہت ساری تھی، برائیاں بہت ساری تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تم لوگ لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں، اگر آپ قرآن کریم کی سورتوں کا جائزہ لیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال صرف توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ 13 سال مکہ میں جتنے دن بھی رہے صرف توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ آخر توحید میں کیا رکھا ہوا ہے؟ ہم کہتے ہیں توحید 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 توحید، توحید میں کیا رکھا ہوا ہے؟ توحید میں کیا رکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں دعوت دیتے ہیں؟ توحید میں کیا رکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل کی، جتنے رسول اور انبیاء بھیجے، سب کو توحید کے لیے بھیجا؟ آخر توحید میں کیا رکھا ہوا ہے؟ توحید میں آخر کیا رکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے جو اللہ رب العالمین کو توحید کے ساتھ پکارتا ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن دوسرے لوگوں کو معاف کر دیا اور چار لوگوں کے بارے میں حکم دیا کہ ان لوگوں کو قتل کر دو، چاہے جہاں بھی ملیں ان لوگوں کو قتل کر دو، اگر وہ کعبے کے دیوار پر چمٹے ہوئے ملیں پھر بھی ان کو قتل کر دو۔ اکرمہ نے یہ بات سنی اور بھاگ گئے، وہ مکہ سے بھاگ گئے، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی میں اور لوگ بھی سوار تھے۔ وہاں سمندر میں طوفان نے گھیر لیا، طوفان نے گھیر لیا۔ لوگوں نے کہا اے لوگوں تم آج صرف رب العالمین کو پکارو، آج کوئی اور سننے والا نہیں ہے، کوئی اور سن نہیں سکتا، تم جتنی بھی معبودوں کی عبادت کرتے تھے سب کو آج بھلا دو، صرف رب العالمین کو پکارو۔ وہاں جب یہ بات اکرمہ رضی اللہ عنہ سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا تم سچ کہہ رہے ہو، کیا تم سچ کہہ رہے ہو کہ آج کوئی اور نہیں سنے گا، صرف رب العالمین ہی سنے گا؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب یہی بات ہے تو میں چاہتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرتا ہوں۔ اور اس نے کہا اے اللہ اگر تو نے آج مجھے نجات دے دیا، آج مجھے اس مصیبت سے بچا لیا، اس طوفان سے بچا لیا، تو میں ضرور جاؤں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور اسلام قبول کر لوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ مصیبت سے بچ گئے، واپس آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہی بات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب یہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور جب ہم انہیں بچا لیتے ہیں، خشکی کی طرف ساحل کی طرف لے آتے ہیں، تو ایک دم سے وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ یہ انسان اپنے آپ پر کتنا بڑا ظالم ہے، اپنے آپ پر کتنا ظلم کرنے والا ہے۔ ذرا دیکھیے تو جب وہ مصیبت میں پھنس جاتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور نہیں بچا سکتا ہے، تو فوراً وہاں رب العالمین کو پکارتا ہے، اور جیسے ہی رب العالمین کو مصیبت سے بچا لیتا ہے وہ شرک کرتا رہتا ہے۔
اگر مشرک بھی توحید کے ذریعے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت سے بچا لیتا ہے. کوئی بھی شخص مجبوری میں رب العالمین کو اگر پکارتا ہے، صرف رب العالمین کو پکارتا ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا ہے، تو رب العالمین اس کو اس مصیبت سے بچائے گا، چاہے پکارنے والا کوئی بھی ہو. کیونکہ رب العالمین کو یہی مطلوب ہے، یہی توحید اسے چاہیے، لوگوں سے یہی توحید چاہیے. اسے اور بھی دوسری چیزیں چاہیے، لیکن سب سے پہلے جو چاہیے وہ توحید چاہیے. اگر بندے کے پاس توحید نہیں ہے تو اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا تم مجھے رب العالمین کے علاوہ دوسرے لوگوں کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہو؟ اے جاہلو، کیا تم مجھے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہو؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ہم نے آپ کی طرف وحی کی اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی وحی کیا کہ اگر تم شرک کر لو گے، اگر تم شرک کر لو گے تو تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، ضرور برباد ہو جائیں گے. صرف برباد نہیں بلکہ ضرور برباد ہو جائیں گے اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. رب العالمین اپنے نبی کو یہ بات کہہ رہا ہے جبکہ نبی سے یہ ممکن ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں معصوم اگر خطا بنا کر بھیجا تھا، انہیں غلطیوں سے پاک کیا تھا، ان کے سینے کو آب زمزم سے دھل دیا تھا. ان سے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ کسی دوسرے کی عبادت کرتے. لیکن اللہ رب العالمین پھر بھی اپنے نبی کو دھمکی دے رہا ہے کہ اگر آپ بھی اگر شرک کر لیتے ہیں تو آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والا میں سے ہو جائیں گے، آپ خسارہ اٹھانے والا میں سے ہو جائیں گے. آپ دیکھیے توحید دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچاتی ہے اور آخرت کی مصیبتوں سے بھی بچاتی ہے. جب ابو بکر رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غائب دور میں چلے جاتے ہیں، ابو بکر ڈرتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تحزن، غم نہ کرو، پریشان مت ہو، ان اللہ معنا، بے شک ہمارے ساتھ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سارے مدینے کی طرف پہنچے. آپ غور کیجئے نوح علیہ السلام کے زمانے میں زمین و آسمان پورا پانی سے بھر چکا تھا، لیکن وہ لوگ بچ گئے جو ایمان میں آئے تھے، جنہوں نے توحید کا اقرار کر لیا تھا، وہ سارے لوگ بچ گئے. توحید انسان کو ہلاکت سے بچاتی ہے، توحید انسان کو بربادی سے بچاتی ہے، توحید انسان کو دنیا کی پریشانیوں سے مصیبتوں سے بچاتی ہے. توحید ہر کسی کو، ہر ایک بندے کو جو بھی توحید کے ذریعے رب العالمین کو پکارتا ہے وہ مصیبت سے بچاتا ہے. توحید کی اہمیت ہے، توحید کی فضیلت ہے. توحید کا اقرار کیے بغیر کوئی بھی شخص اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. توحید کا اقرار کر لینے سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے. جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اس سے جنگ کرنا حرام ہے، اس سے قتال کرنا حرام ہے، اس سے لڑائی کرنا حرام ہے. جو شخص توحید کا اقرار نہیں کرتا ہے اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جائے گا. یہ توحید کی اہمیت اور فضیلت ہے. میرے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام رب العالمین سے پوچھتے ہیں، رب العالمین سے کہتے ہیں اے اللہ مجھے تو ایسی دعا سکھا دے، ایسی دعا سکھا دے میں جس سے تیرا ذکر کروں، تجھے پکاروں. رب العالمین نے فرمایا یا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ سارے بندے تو یہی کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ تو سکھا رہا ہے، سارے بندے تو یہی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور زمین کو اور اس میں آباد سارے لوگوں کو
پردہ بھاری ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہے، حدیث ہے۔ ایک آدمی قیامت کے دن آئے، وہ اس کے پاس 99 رجسٹرز ہوں گے جس میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین اس کو بلائے گا، پوچھے گا کیا تو ان برائیوں کا انکار کرتا ہے؟ کیا تو ان برائیوں کو مانتا ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا ہاں میں مانتا ہوں، یہ برائیاں یہ گناہ میں کیا ہوں۔ پھر اس سے کہا جائے گا آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، آج تجھ سے تیرا حق نہیں چھپایا جائے گا، تیرا حق نہیں مانا جائے گا، آج تیرے حقان کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ ایک کارڈ لایا جائے گا، ایک کارڈ، چھوٹا سا کارڈ جس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس میں لکھا ہوگا یہی کلمہ، اور اس کارڈ کو ترازو کے پلے میں رکھ دیا جائے گا اور اس کے 99 رجسٹرز کو دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا پردہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ کس کی فضیلت ہے؟ لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہے۔ کیونکہ دنیا میں آج جتنے بھی لوگ ہیں، اکثر لوگ لا الہ الا اللہ سے غافل ہیں، کلمہ توحید کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن کلمہ توحید کے جو تقاضے ہیں، کلمہ توحید جو ہم سے چاہتا ہے، ہم اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں، ہم ان تقاضے کو پورے نہیں کر رہے ہیں جو کلمہ توحید چاہتا ہے۔ کلمہ توحید چاہتا ہے کہ ہم ساری عبادت صرف رب العالمین کے لیے ہے۔ لا معبود بحق الا اللہ۔ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، نہیں ہے حقیقی معبود سوائے اللہ کے، رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے حقیقت میں۔ اور عبادت اس چیز کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة۔ عبادت ان تمام چیزوں کا نام ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جن سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، چاہے وہ عمل ہو یا زبان سے کیا ہوا عمل ہو، چاہے وہ چھپ کر ہو یا کھلے عام ہو، جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وہ عبادت ہے۔ عبادت کا مطلب یہ صرف وہی ہے کہ بندہ نماز روزے کرے، صرف یہی عبادت نہیں ہے بلکہ ہر وہ چیز عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اب دعا ہو، امید ہو، خوف ہو، توکل ہو، نماز ہو، روزے ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، قربانی ہو، نذر و نیاز ہو، یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ساری چیزوں کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا جائے گا تو شرک ہوگا، اگر صدقہ کسی اور کے لیے کیا جائے گا شرک ہوگا، دعا کسی اور سے کی جائے گی شرک ہوگا، امید کسی اور سے رکھی جائے گی شرک ہوگا، توکل کسی اور پر رکھا جائے گا شرک ہوگا، نماز، طواف، نذر و نیاز یہ کسی اور کے لیے ہوگا شرک ہو جائے گا، آدمی مشرک بن جائے گا، کیونکہ تمام عبادتوں کے لائق صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو صرف توحید کے لیے بھیجا تھا، توحید ربوبیت کے لیے نہیں۔ رب تو ہر کوئی مانتا ہے، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں بہت کم ایسے ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، ورنہ ہر کوئی مانتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا ایک رب العالمین ہے جو اوپر ہے، سب سے اوپر ہے، ہر کوئی یہ مانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بنوانے کے لیے انبیاء کو نہیں بھیجا بلکہ یہ بنوانے کے لیے بھیجا کہ عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ مشرکین بھی کفار بھی مانتے تھے کہ روزی دینے والا اللہ ہے، مکہ کے مشرکین بھی یہ مانتے تھے کہ زندہ کرنے والا، موت دینے والا، پرورش کرنے والا، کائنات کو چلانے والا، ہر چیز اب اس اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن جب بات عبادت کی آتی تھی تو وہ دوسرے کی عبادت کرتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ وہ یہ بھی نہیں مانتے تھے کہ یہ ہمیں نفع اور نقصان پہنچائیں گے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ان کے ذریعے رب العالمین تک پہنچیں۔ اگر آپ کسی پر کوئی احسان کریں اور
بندہ آپ کے علاوہ کسی دوسرے کا شکریہ ادا کرے آپ پسند کریں گے؟ آپ کسی پر احسان کریں، آپ کسی کی بھلائی کریں، اور جس پر آپ بھلائی کریں وہ دوسرے کا شکریہ ادا کرے، آپ کا شکریہ ادا نہ کرے، آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں، اس کائنات کا چلانے والا صرف رب العالمین ہے، کائنات کا مالک صرف رب العالمین ہے۔ جب وہ رب ہے، روزی دینے والا وہی ہے، زندہ کرنے والا مارنے والا وہی ہے، تو عبادت کے لائق یہ صرف وہی ہے۔ اس آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ مشرکین کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تردید کر دی قرآن میں، نہیں یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کے لیے کسی کی عبادت نہیں کی جائے۔ عبادت کے لائق تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو بھی شخص اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے کسی اور کی عبادت کرتا ہے، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، فرشتہ ہو، پیر ہو، بزرگ ہو، امام ہو، کتنا ہی بڑا ولی ہو، اگر اس کی عبادت کرتا ہے تو شرک ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے یہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ مجھ سے قریب ہونے کے لیے کسی اور کی عبادت کرے۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے شہ رب سے قریب ہے۔ آدمی کے پاس اگر توحید رہے گی تو آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابن آدم لو انک لو تأتینی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لأتيتك بها بقرابها مغفرة۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اے آدمیوں، اے انسانوں، اگر تم میرے پاس زمین بھر گناہ لے کر آؤ اور تم مجھ سے اس حال میں ملاقات کرو کہ تم میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، تو میں اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا، میں اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا۔ تم زمین بھر بھی گناہ کر لو گے اور شرک نہیں کرو گے، تمہارے پاس توحید ہوگی، تم موحد رہو گے، تو میں زمین بھر گناہ کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا، بخش دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جہنم پر حرام کر دیا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا صرف رب العالمین کی رضا کے لیے، رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، منافقت کے لیے نہیں، بلکہ رب العالمین کے لیے، جس نے کلمہ توحید کا اقرار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم پر حرام کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات 100% سچ ہے، 100% صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بھی بندہ ہو اگر توحید والا ہے، توحید کی حالت میں مرتا ہے، وہ موحد ہے اور وہ مر جاتا ہے اور وہ گناہ کتنا بھی کرتا ہے وہ آخر کار جنت میں جائے گا۔ اور یہ بات بھی 100% حقیقت ہے کہ آدمی کتنا ہی نیک بن جائے، کتنا ہی سارے اعمال کر لے، اچھے اعمال کر لے، صدقہ خیرات کر لے، لوگوں کی مدد کر لے، لیکن اگر وہ شرک کی حالت میں مرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اسی لیے تو مشرکین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لڑائی کرتا رہوں، میں قتال کرتا رہوں، یہاں تک کہ لوگ اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کے رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں، زکات ادا کریں۔ جب لوگ یہ کام کر لیں گے تو ان کے خون، ان کے مال ہم سے محفوظ رہیں گے۔
یہ امان کہاں سے ملا؟ توحید سے۔ اگر آدمی کے پاس توحید آیا تو توحید آئی تو اس کا خون ہم پر حرام ہے، اس کو ہم قتل نہیں کر سکتے الا یہ کہ شریعت کے طور پر کوئی ایسا جرم کرے جس میں قتل کرنا ہے۔ توحید کی بنا پر میرے بھائیوں، توحید آدمی کو مصیبت سے بچاتی ہے، ٹھیک وہی شرک آدمی کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ آج غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی پوری نسل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ شرک کرتے رہے سب جہنم کے حقدار ہوئے، سب کو جہنم کا حقدار بنا دیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے، لوگوں کی توحید کی دعوت دی، ان کے بعد جن لوگوں نے توحید کو قبول کر لیا، اسلام کو قبول کر لیا، وہ لوگ جنت کے حقدار ہو گئے۔ آدمی شرک، ان لوگوں نے شرک کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ داداؤں نے شرک کیا، وہ لوگ جہنم کے حقدار ہو گئے۔ یاد تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں کے لیے بھی استغفار کرنے کی اجازت نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں اپنی ماں کے لیے استغفار کروں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ آپ استغفار نہیں کر سکتے، مشرک کے لیے استغفار نہیں کر سکتے۔ شرک کتنا بڑا جرم ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی شرک کر کے مر جاتا ہے تو اس کے لیے آپ استغفار بھی نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ معافی طلب نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ مغفرت طلب نہیں کر سکتے، اور اگر کریں گے تو شرک کا ارتکاب کریں گے۔ اگر آپ نے کسی مشرک کے لیے استغفار کیا تو آپ مجرم ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اس سلسلے میں پکڑ کرے۔ یہیں دوسری طرف دیکھیے، ایک آدمی جب مر جاتا ہے اس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوتے ہیں جو شرک نہیں کرتے، جو توحید والے ہوتے ہیں، وہ آدمی جنتی بن جاتا ہے، وہ آدمی جنتی بن جاتا ہے۔ جس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہو جائیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرتے ہوں، جو توحید والے ہوں، عبادات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہوں، اگر وہ لوگ شریک ہو جائے اس کے جنازے میں تو وہ آدمی جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ توحید کی فضیلت ہے تو ہے، توحید آدمی کو بڑی بڑی مصیبتوں سے بچاتی ہے، توحید آدمی کو بڑی بڑی بربادیوں سے بچاتی ہے، مومنوں کو دنیا میں مصیبتوں سے بچاتی ہے اور آخرت میں بھی جہنم سے توحید بچائے گی۔ میرے بھائیوں، آپ اصحاب کہف کا واقعہ جانتے ہوں گے، وہ لوگ کچھ نوجوان تھے، جب ان کے بادشاہ نے ان پر زبردستی کیا کہ تم لوگ شرک و بت پرستی کرو، تو ان لوگوں نے مشورہ کر لیا اپنے درمیان، اور نوجوانوں نے مشورہ کر لیا کہ ہم لوگ کہیں آگے چلے جائیں گے، ہم لوگ کسی غار میں چھپ جائیں گے اور دوبارہ واپس نہیں آئیں گے۔ اور لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت ڈال دیا تھا، وہ لوگ کہہ رہے تھے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمان و زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونه الہا الا من قلنا اذا شططا، ہم اس کے علاوہ کسی معبود کو نہیں پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تب تو یہ بہت غلط بات ہوگی، کیونکہ رب العالمین بھی تنہا عبادت کا لائق ہے۔ جب ان لوگوں نے توحید کا اقرار کیا، توحید پرست ہو گئے، شرک سے ان لوگوں نے انصراف کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے بچا لیا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جیل سے نکال دیا توحید کی بنا پر، یہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا توحید کی بنا پر، نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ بچے ہوئے تھے توحید کی بنا پر، جنگ بدر میں جو لوگ بچے ہوئے تھے توحید کی بنا پر، جتنے لوگ شہید ہوئے سب جنت کے حقدار ہوئے توحید کی بنا پر، اور جو مشرک ہیں، جو شرک کرنے والے تھے، جہنم کے حقدار ہوئے وہ صرف اس لیے کہ انہوں نے توحید کا اقرار نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب بالقول لا الہ الا هو الیہ المصیر، وہ گناہ کو بخشنے والا ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ سخت سزا دینے والا ہے، وہ فضل والا ہے، قدرت والا ہے، انعام و احسان کرنے والا ہے، اس کے اس کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ قبول کرے گا جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہ کو معاف کرے گا جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سخت سزا دے گا جو لا الہ الا اللہ نہیں کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص سے بے نیاز ہے، اس شخص سے بے نیاز ہے جو لا الہ الا اللہ نہیں کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، توحید کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ لیکن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر آپ بھی شرک کر لیں، اگر آپ بھی شرک کر لیں تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو بالآخرة من الخاسرين، جو ایمان کے ساتھ کفر کرے گا، جو ایمان کا انکار کرے گا تو اس کا عمل برباد ہو جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ ہمیں توحید کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنا چاہیے۔ توحید انسان کے لیے دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچاتی ہے، آخرت کی مصیبتوں سے بھی بچاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے وقت یہ دعا سکھلائی ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت دعا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا هو رب، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض رب العرش الکریم۔ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ آپ جائزہ لیں، آپ دیکھیں جہاں جہاں بھی کلمہ توحید آیا ہے وہاں آیات اور حدیث اور دعاؤں کی فضیلت بڑھ گئی ہے صرف توحید کی بنا پر، کیونکہ رب العالمین سے جو رب العالمین کو اپنے بندوں سے جو سب سے زیادہ مقصود اور مطلوب ہے وہ توحید ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق دے اور شرک کی طرف جتنی بھی چیزیں لے جانے والی ہیں سب سے ہمیں بچائے، ہماری حفاظت کرے۔ شرک کے جو اسباب ہیں تو ان باتوں کو بیان کرنا مناسب نہیں ہے، ہمیں صرف توحید کی فضیلت ہی سمجھنا چاہیے۔ آج کے لیے یہی کافی ہے، کیونکہ لوگ توحید کو بہت اہمیت نہیں دیتے ہیں، جبکہ توحید میں ہی سب کچھ ہے۔ توحید کے علاوہ آدمی کامیاب ہی نہیں ہو سکتا۔ ہم آج اتنا ہی جان لیں کہ توحید کے بغیر آدمی کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا، توحید کے بغیر آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا، توحید کے بغیر آدمی دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے نہیں بچ سکتا۔ اتنا ہی جان لیں، ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی کا سبب بنے گا۔ رب العالمین ہمیں توحید پرست بنائے، ہر کام میں صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین کو ہمیں خالص کرنے کی توفیق دے۔ شرک اور شرک کی طرف لے جانے والی جتنی بھی چیزیں اسباب ہیں سب سے ہمیں دور رکھے، آمین۔ انہ تعالی جواد کریم مجید غفور رحیم۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد
بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى